اللہ الرحمن الرحیم. ہم مولا کو مانتے ہیں لیکن کتنا یقین ہے ہمارے پاس. آلویز میں اپنے یوتھ کو بولتا ٹرسٹ یور اللہ, ٹرسٹ یور امام, ٹرسٹ یور امام. تم یقین کرو گے, تم امام پہ ٹرسٹ کرنے لگو گے, یقین کو پیدا کرو گے نا, تم آسمانوں تک پہنچ جاؤ گے. یقین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. رات بھر میں عبادت کروں اور یقین ہی نہ ہو, اس سے بہتر رات بھر سو جاؤ, 2 سجدے یقین کے کرو. کیا بولا میں؟ یقین پیدا کیسا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز شب سے. کتنے خاموش ہو گئے, میں اپنے لیے بول رہا ہوں. شب نماز تمہارے یقین کو معراج تک لے کے جائے گی. 3 رکعت پڑھو, 3 جسٹ 3 رکعت. میں یوتھ کو بول رہا ہوں. اتنے صبح سے میسیجز, آپ دبئی میں تو یہ دعا بتاؤ, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. رزق کے پرابلم چل رہے, سٹریس چل رہا. یقین اگر آ جائے نا, نماز شب تمہارے ہر پرابلم کا سولوشن نماز شب ہے. خاموش مت سنو, خاموش مت سنو. شب نماز کین چینج یور لائف. شب نماز کین چینج یور ڈیسٹینی. یہ یاد رکھو, تمہاری تقدیر کو بدل دے گی شب نماز. 3 رکعت, جسٹ 3 رکعت بول رہا, زیادہ بھی نہیں بول رہا. 11 نہیں پڑھتے مت پڑھو, یہ نہیں بول رہا مت پڑھو پلیز. نہیں پڑھ سکتے, تھکے ہوئے تو 3 رکعت پڑھ لو. پڑھو تو 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر پڑھو. اس کے بعد تم مجھے دعا دو گے. تم 8 دن تک 9 دن تک پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا رزق چلتا. آپ کو ایک چیز بتا دیتا, شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا, رزق پیچھے چلتا. شیعہ کی پہچان نماز شب ہے. مولا حسین کی آخری وصیت شب نماز ہے. اب میں کیا بولوں, اس گلف میں رہنے والا اتنا بڑا یوتھ مجھے سن رہا ہے, تمہاری جاب کبھی نہیں جائیں گی. ممبر سے بول رہا, کبھی رزق بند نہیں ہوتا. شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا, پلس 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 ہوتا رہتا. یہاں سے جاؤ 10 بجے 9 بجے تم شارجہ میں دبئی میں سو جاتے. If you sleep at 9, کوئی بات نہیں, 12 بجے پڑھنے کا نہیں ہے وہ نماز. 9 بجے سوتے, 9 بجے پڑھو اور سو جاؤ. اس کا بہترین وقت جو ہے فجر سے پہلے کا ہے, لیکن تمہاری مجبوری ہے, تم نہیں کر سکتے. تو 9 بجے میں اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو. عشاء کے بعد تم سو جاتے, پڑھو سو جاؤ. جسٹ 3 رکعت بول رہا. کتنی دیر ہو رہی؟ 10 منٹ. 40 نام لینے کی کوئی ضرورت, خدا نہ خاصا غلط مت سمجھو. تم چوتھے امام 2000 نام لیتے تھے. یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ 40 لینا ہی لینا. 10 میں بھی نماز ہوتی, 20 نام لیں گے اس میں بھی نماز ہوتی. علماء کی لسٹ میرے پاس ہے کہ جن کا احسان ہماری شیعت کے اوپر ظاہری طور پہ غیبت امام میں. وہ لسٹ تم چاہتے ہو تو میں واٹس ایپ کر دوں گا. ابھی کربلا مولا میں سارے قافلے والوں نے لیا وہ لسٹ. بیٹھ کے پڑھنا ہے, بیٹھ کے پڑھو. بہرحال ہر وہ چیز میں 70 فضیلتوں کو بتا سکتا. نماز شب کی سٹریس دور ہوتا, بیماریوں سے بچتے, تمہاری زندگی بڑھ جاتی. آپ بولیں گے کیسے بڑھتی؟ مثال کے طور پہ 60 سال آپ کی زندگی ہے, 80 سال ہو جاتی, 90 سال ہو جاتی. کیوں؟ جب تم اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بول کے نام لیتے نا, وہ سارے مرحومین تمہاری زندگی کی دعا کرتے ہیں. ارے یار, وہ سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو زندہ رکھ, صحت کے ساتھ رکھ, کہ یہ شب نماز پڑھے اور ہم کو بہترین شب جمعہ. شب جمعہ بیٹھ کے پڑھنا ہے, بیٹھ کے پڑھو. بہرحال ہر وہ چیز میں 70 فضیلتوں کو بتا سکتا. نماز شب کی سٹریس دور ہوتا, بیماریوں سے بچتے, تمہاری زندگی بڑھ جاتی. آپ بولیں گے کیسے بڑھتی؟ مثال کے طور پہ 60 سال آپ کی زندگی ہے, 80 سال ہو جاتی, 90 سال ہو جاتی. کیوں؟ جب تم اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بول کے نام لیتے نا, وہ سارے مرحومین تمہاری زندگی کی دعا کرتے ہیں. ارے یار, وہ سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو زندہ رکھ, صحت کے ساتھ رکھ, کہ یہ شب نماز پڑھے اور ہم کو بہترین شب جمعہ. شب جمعہ آج مرحومین کے لیے بہترین نماز, اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہترین نماز. میں پورا خمسہ پڑھوں, 5 مجلسیں صرف نماز شب کے اوپر, بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. شب نماز پڑھو, تمہاری لائف بدل جائے گی. شارجہ دبئی میں کوئی لے آف نہیں ہوگا پھر, انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. بزنس کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا, اس کا رسک رکے گا ہی نہیں. وہ پریشان. اور ایک بات بولوں, یا ایک بات روک کے بولوں, غور سے سنو, سب کو بول رہا, پیچھے والوں کو بھی. اولاد نہیں ہے نا تو نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے اولاد سے شب نماز کا کیا مطلب, یہ تو مرحومین کی نماز ہے. نو, اولاد نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے نا, نماز شب پڑھو. کیسا ریلیشن ہے اس میں؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام, میرا مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا, اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. بیٹا چاہتے تو نماز شب, بیٹی چاہتے تو نماز شب. اتنی فضیلت ہے نماز شب کی, بس اس سے زیادہ نہیں بولتا ہے. اور امام نے بتایا بی بی نرجس اسی انداز سے, وقت بہت تیزی سے گزرتا شارجہ میں, یا گھڑی تیز چلتی. میرے پوری دنیا میں میرے ساتھ یہ ہے, ممبر پہ آتے کہ گھڑی سیکنڈز میں نہیں منٹس میں چلنے لگتی. میرے پاس صرف 15 منٹ رہ گئے, اور ابھی تو میں امام کے اوپر کچھ پڑھا ہی نہیں, لیکن چلو ایک اچھا ہے کہ کل بھی انشاءاللہ اسی امام پہ پڑھوں گا. بی بی
پورا جو پروسیجر امام نے بتایا تھا اسی انداز سے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا گیا اور یہ بصرہ پہنچ گئی. میں بہت شارٹ کر کے ختم کر دیا واقعے کو. بصرہ پہنچی, یہ عبداللہ پہنچا. اب یہ غور سے دیکھ رہا کہ یہ کنیز, یہ خریدار آ رہے, وہ لے کے جا رہے, وہ لے کے جا رہے. اور جب میں دیکھ رہا اتنی کنیزوں میں ایک ایسی کنیز ہے جیسے مولانا نے کہا تھا کہ سر چہرے پہ حجاب ہوگا, حجاب ہوگا. میں نے ابھی تک کچھ بولا ہی نہیں حجاب کے اوپر, اس کے بارے میں بھی بولوں گا. اور کل بھی امام ہی کے تعلق سے ذکر ہوگا, کل کا دن, تو کل بھی اسی امام کے بارے میں بولوں گا. تو آج متوکل کے زمانے میں, اس لیے کہ متوکل ہی وہ ایک ظالم ہے, امام کو لوگوں نے پبلکلی امام سامنے آئے. وہ پانی والا واقعہ اسی سرداب مقدس کا ہے, بہت برکت والا سرداب. وہاں کا ایک عریضہ ہے, وہ عریضہ جب بھی جانا وہ عریضہ لکھنا, یا یہاں بیٹھ کے بھی آپ لکھ سکتے. بہترین عریضہ ہے امام کی تک پہنچنے کا. سرداب بڑے بڑے مقدس اردبیلی, شیخ مفید جیسی ہستیاں وہاں پہ جا کے عریضہ لکھتے تھے, گھنٹوں میں جواب آتا تھا, لمحوں میں. امام کے لیے کیا لمحوں میں جواب دیتے. تو وہ سرداب مقدس وہ امام کے گھر کا بیسمنٹ تھا. کیسے بیسمنٹ, کیا مطلب؟ اسی لیے کہ پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا, تو گرمیوں میں عراق کے سمر میں نیچے چلے جاتے تھے سرداب میں, اور وہاں پہ تھوڑی ٹھنڈک ہوتی تھی تو وہاں رہتے تھے. یہ وہی سرداب ہے. آپ ایک چیز غور کرو کہ جہاں جہاں امام کے قدم پڑے, جہاں جہاں